کر کے آنسو بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحہ تھامے اور اپنی آیات کے ذریعے جواب دیں۔ فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے قرۃ العین کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی تو تھی اللہ کی خاطر محبت، اس کی محبت پانے کی خاطر محبت۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ہدایت واحد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی نا، وہ تمہیں ملے گی نہیں۔ تم اللہ کے آگے سجدوں میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیں، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لیں۔ اللہ کو دکھاؤ نا اپنی تڑپ۔ تمہیں پتہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ شورى آیت نمبر 13، وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو تم رجوع تو کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گی، وہ کتنے قدم تمہاری طرف آئے گا۔ وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فاطمہ، وہ مالک ہے اور ہم غلام۔ کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت کرتا ہے جبکہ غلام اپنے ہی مالک کا دیا کھا کر اس سے دغا کرے؟ یہ تو ہمارا رب ہے نا فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفا غلاموں کا بھی منتظر ہے، مگر قدم تو تمہیں بڑھانا ہوگا نا۔ اور فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ، ہاں وہ تو اس کی غلام تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی تھی، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ نمازیں کیسی تھیں اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لی، نہ کیا تو چھوڑ دی۔ سب سے ہلکا تو اس نے نماز کو ہی لیا ہوا تھا نا، اور نماز چھوڑنا اس کے لیے کتنا آسان تھا، خواہ بازار جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو، کسی شادی پر جانا ہو یا تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، موڈ خراب ہو، پسندیدہ ڈرامے کی قسطوں میں محو ہو، سب سے پہلے نماز ہی تو چھوڑنے کا خیال اسے آتا تھا۔ اور آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا، سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا، سب سے کم؟ پھر اگر پڑھتی بھی تو بس 2-4 ٹکرے مارتی تھی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر وہ پڑھ کیا رہی ہے، اور شرمندگی سے تو اس کا دل ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کیسے پلٹے اب، کس منہ سے